بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 5 اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم اس سبق کے سوال جواب، الفاظ کے معنی اور اس کے جملے، الفاظ ضد، سبق کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے پچھلے لیکچر کی تفصیلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ اس پہ پہلا سوال ہے، اتحاد نہ ہونے کرے قوم کے کیڑو نقصان تھیندو، یعنی اتحاد نہ ہونے سے قوم کو کیا نقصان پہنچے گا۔ اس کا جواب ہے، قومن جی ترقی جو دار و مدار اتحاد تے ہوندو آہے، जेकॾहिं कंहिं قوم में इतिहाद न हूंदो त उहा नेस्तो नाबूद थी वेंदी ऐं कॾहिं बि तरक्की न करे सघंदी। قوموں کی ترقی کا انحصار اتحاد پر ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو نیست و نابود یعنی ختم ہو جائے گی اور کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اتحاد اما کیڑا فائدہ آہن، اتحاد سے کون کون سے فائدے ہیں۔ اس کا جواب ہے، اتحاد ماں ہیٹھ ڈنل فائدہ آہن۔ اس کا جواب ہے، اتحاد میں مندرجہ ذیل دیے گئے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اتحاد وہ روح ہے جو قومن کے حیاتی تازگی بخشے تو۔ اتحاد ایک ایسی روح ہے جو قوموں کو زندگی اور تازگی بخشتی ہے۔ نمبر 2، اتحاد جے کرے دنیا میں قوموں زندہ رہی سگن تھیوں، اتحاد کی وجہ سے دنیا میں قومیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ نمبر 3، اتحاد قومن کے سرخرو اور سرفراز بنائیندو آہے، اتحاد قوموں کو سرخرو اور سرفراز یعنی کامیاب بناتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، تنظیم چھو ضروری آہے، تنظیم یعنی نظم و ضبط کیوں ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے، کنहिं بھی قسم جی ترقی حاصل کرنے لائے تنظیم ضروری آہے۔ کسی بھی قسم کی ترقی حاصل کرنے کے لیے تنظیم یعنی نظم و ضبط ضروری ہے۔ ان کا سوائے قومن جی ترقی بہبودی لائے تنظیم جی ضرورت ہوندی آہے۔ اس کے علاوہ قوموں کی ترقی اور بھلائی کے لیے تنظیم کی یعنی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، یقین محکم چھاکھے تھو سجے، یقین محکم کسے کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، قومن جے ارادے جی پختگی یا کنहिं بھی عمل ऐं ارادے تے مکمل یقین کے یقین محکم سجے تھو۔ قوموں کے ارادے کی پختگی اور کسی بھی عمل اور ارادے پر مکمل بھروسہ اور یقین کو یقین محکم کہا جاتا ہے۔ یقین محکم ملک ऐं قوم جی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے تھو۔ یقین محکم ملک و قوم کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلا سوال ہے، ہیٹھن لفظن جی معنی بدھایو ऐं جملن میں کم آنیو۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ اور کالم کے دوسرے طرف اس کے معنی اور کالم کے تیسرے حصے میں ان الفاظ کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تنظیم، جس کے معنی ہے انتظام یا نظم و ضبط۔ اس کا جملہ بنے گا، کنहिं بھی قوم جی ترقی لائے تنظیم جی ضرورت ہوندی آہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سرفراز، اس کے معنی ہے سربلند یا سرخرو۔ اس کا جملہ بنے گا، جیکے مانو محنت کن تھا سے ہمیشہ سرفراز رہن تھا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے سرفراز، جس کے معنی ہے سربلند یا سرخرو۔ اس کا جملہ بنے گا، جیکے مانو محنت کن تھا سے ہمیشہ سرفراز رہن تھا۔ جو لوگ محنت کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے احترام، جس کے معنی ہے عزت کرنا۔ اس کا جملہ بنے گا، اساں کے برن جو احترام کرن گھرچے، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ ہے عمل پیہم، جس کے معنی ہے لگاتار یا مسلسل۔ اس کا جملہ بنے گا، قومن جی کامیابی لائے عمل پیہم جی ضرورت ہوندی آہے۔ قوموں کی کامیابی کے لیے عمل پیہم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ویچھا، جس کے معنی ہے فرق یا اختلافات۔ اس کا جملہ ہے، اساں کے رنگ نسل جا ویچھا وسارے چھڑن گھرجن، ہمیں رنگ و نسل کے فرق مٹا دینے چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد الفاظ ضد کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، ہیٹھن لفظن جا ضد لکھو۔ درج ذیل الفاظ کے ضد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے آسمان، جس کی ضد ہوگی زمین۔ دوسرا ہے رہبر، اس کی ضد ہوگی رہزن۔ تیسرا لفظ ہے صحیح، جس کی ضد ہوگی غلط۔
چوتھا لفظ ہے کامیابی، جس کی ضد ہوگی ناکامی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں سوال ہے کہ ماڻهو یا شے وغیرہ جی ذاتی خاصیت، حالت یا کم تے رکھیل نالے کے اسم ذات چئجے تھو۔ کسی بھی شخص کی ذاتی خوبی، خاصیت، حالت کے نام پر رکھے گئے نام کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ تمہیں کے بھی اڑا 5 اسم ذات لکھی دکھاریو۔ آپ ایسے کوئی بھی 5 اسم ذات لکھ کر دکھائیں۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو میں نے لکھ دیے ہیں، پہلا ہے امیری، دوسرا ہے غریبی، تیسرا ہے چالاکی، چوتھا ہے بے وقوفی اور پانچواں ہے ڈاڈھائی یعنی ظلم۔ چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی یعنی MCQs کے سوالات کی طرف۔ سوال ہیٹھ ڈنل مکمل جواب انما صحیح جواب چونڈے لکھو۔ مندرجہ ذیل ممکن جوابات میں سے صحیح جواب منتخب کریں۔ پہلا سوال ہے قومن جی ترقی تنزل کمال زوال جو دار و مدار ڈیش تے آہے۔ قوموں کی ترقی، تنزل، کمال اور زوال کا انحصار ڈیش پر ہے۔ آپشن الف نظم و ضبط، آپشن بے یقین محکم، آپشن جیم اتحاد، آپشن دال بدھی یعنی اتحاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم اتحاد۔ اس کے بعد ہے اتحاد وہ روح ہے جیکو قومن کے حیاتی این ڈیش بخشے تھو۔ اتحاد ایک ایسی روح ہے جو قوموں کو زندگی اور ڈیش بخشتی ہے۔ آپشن الف تازگی، آپشن بے حوصلو یعنی حوصلہ، آپشن جیم ہمت، آپشن دال فخر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف تازگی۔ تیسرا ہے جن قوم میں نفاق این پھیٹاڑو ہو وہ ڈیش تھی وئی۔ جس قوم کے اندر منافقت اور ٹوٹ پھوٹ رہی وہ ڈیش ہو گئی۔ آپشن الف کامیاب، آپشن بے ناکام، آپشن جیم دولت مند، آپشن دال نیست و نابود۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال نیست و نابود۔ اس کے بعد ہے اسلام میں اتحاد کے خاص ڈیش دنلا ہے۔ اسلام میں اتحاد کو خاص ڈیش دی گئی ہے۔ آپشن الف جگہ، آپشن بے اہمیت، آپشن جیم نشانی، آپشن دال درجو یعنی درجہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے اہمیت۔ اس کے بعد سوال ہے ہن وقت قوم نہایت نازک ڈیش ماں گزری رہی ہے۔ اس وقت قوم نہایت ڈیش میں سے گزر رہی ہے۔ آپشن الف رستے یعنی راستہ، آپشن بے دور، آپشن جیم مثلاً یعنی مسائل، آپشن دال حملن یعنی حملوں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے دور۔ اس کے بعد سوال ہے قومن کے اتحاد، تنظیم، یقین محکم این ڈیش جی ضرورت ہوندی ہے۔ قوم کو اتحاد، تنظیم، یقین محکم اور ڈیش کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آپشن الف قوت ارادی، آپشن بے قوت فیصلہ، آپشن جیم فوج، آپشن دال عمل پہ ہم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال عمل پہ ہم۔ اس کے بعد سوال ہے ہر کے قومی عمل یا ارادے جی پورائی لائے ڈیش این تنظیم جی ضرورت ہے۔ ہر کسی قومی عمل یا ارادے کے پیچھے ڈیش اور تنظیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آپشن الف رتھا بندی یعنی منصوبہ بندی، آپشن بے عمل، آپشن جیم حکم، آپشن دال پیسے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف رتھا بندی۔ اس کے بعد سوال ہے قومن جی ترقی بہبود لائے اتحاد کھاں پوئے ڈیش کی ضرورت ہے۔ قوموں کی ترقی اور کامیابی کے لیے اتحاد کے بعد دیش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپشن الف تنظیم، آپشن بے ماڑن یعنی لوگوں، آپشن جیم عملے یعنی عملہ، آپشن دال آفیسر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف تنظیم۔ اس کے بعد سوال ہے جے کدیں کنہیں فوج میں تنظیم نہ آہے تا اُہا جنگ جے میدان میں کامیابی جے بجائے ڈیش جو موہ ڈسندی۔ اگر کسی فوج میں تنظیم یعنی نظم و ضبط نہیں ہے تو وہ جنگ کے میدان میں کامیابی کے بجائے ڈیش کا سامنا کرے گی۔ آپشن الف شرمندگی، آپشن بے ناراضگی، آپشن جیم شکست، آپشن دال ناکامی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم شکست۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اتحاد جو دار و مدار قومن جی ترقی ای تنزل کمال ای زوال تے آہے۔ اتحاد کا انحصار قوموں کی ترقی اور تنزل، کمال اور زوال پر ہے۔ اتحاد قومن کے حیاتی بخشے تھو ای اتحاد جے کرئی قوموں ترقی کرے سکیوں آہن۔ اتحاد قوموں کو زندگی بخشتا ہے اور اتحاد ہی کی وجہ سے قومیں ترقی کر سکی ہیں۔ اسلام میں اتحاد جی اہمیت تے ڈاڈھو زور ڈنل ہے۔ اسلام میں اتحاد کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے تا اللہ جی رسی کے مضبوطی سان پکڑیو این ٹولا ٹولا نہ تھیو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہوں۔ اتحاد کھاں پوئے قومن جی ترقی این بہبود لائے تنظیم جی ضرورت ہوندی ہے۔ اتحاد کے بعد قوموں کی ترقی اور بھلائی کے لیے تنظیم یعنی نظم و ضبط کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
قومن جی ترقی ऐं सरबुलंदीअ लाइ इरादे जी पुख्तगी यानी यकीन महकम जी भी ज़रूरत होती है। कौमों की तरक्की और सरबुलंदी के लिए इरादे की मजबूती यानी यकीन महकम की भी ज़रूरत हुआ करती है। दुनिया जूं ही अज़ीम शान इमारतूं, साइंसी इजादूं ऐं ऐश आराम सभु इंसान पंहिंजे अमल ऐं यकीन महकम सां वजूद में आंदियूं। दुनिया की ये अज़ीम शान इमारतें, साइंसी इजादात और ऐश व आराम सब इंसान ने अपने अमल और यकीन महकम के ज़रिए से मारिज़ वजूद में लाईं। दुनिया जे नामवर अॻवाननि ऐं सिपह सालारनि पंहिंजे मुस्तक़िल इरादे ऐं यकीन महकम सां क़ौमनि खे इज़्ज़त ऐं अज़मत जो मक़ाम ॾेखारियो। दुनिया के नामवर रहनुमा और सिपह सालारों ने अपने मुस्तकिल इरादे और मजबूत यकीन से कौमों को इज़्ज़त और अज़मत का मकाम दिलवाया। इत्तिहाद खां पोइ क़ौमनि जी तरक्की ऐं बहबूद लाइ तंज़ीम जी ज़रूरत हूंदी आहे। इत्तिहाद के बाद कौमों की तरक्की और भलाई के लिए तंज़ीम यानी नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत हुआ करती है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।